बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनी तौर पर आपने एक इंटरव्यू देखा जनाब इमरान खान साहिबा की सिस्टर का, जो स्काई न्यूज़ पे यल्दा हकीम को दिया गया, जिसके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है मिट गई पारसाई, मज़ा आ गया। कभी नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने ये एक शायरी की रम्ज़ में बात की थी। नाज़रीन, इस बात के अंदर इंटरव्यू को यूँ तो बहुत तवील है, मगर दो बातें इंतहाई ख़तरनाक हैं जो की गई हैं, जिसको इंडियन पूरे के पूरे मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और या प्रिंट मीडिया की कोई भी शक्ल है, डिबेट की शक्ल बना दी गई। और वैसे तो इस इंटरव्यू का एक हिस्सा है, मगर इस हिस्से के अंदर पाकिस्तान या पीटीआई के लोग इस चीज़ को मानने से इनकारी हैं। उनका कहना है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Your statements created some chaos, as I have heard. Well, Yalda, this Asim Munir is a very radicalized Islamist, Islamic conservative, and this is the reason why he yearns for a war with India, because his Islamic radicalization and conservatism is forcing him to fight against those who don't believe in Islam. This is what differentiates him from Imran Khan, who's a pure liberal. So whenever Imran Khan comes to power, you will see that he always tries to befriend India and even BJP. Whenever there is this radical Islamist Asim Munir, you will see that there will be war with India, and not just India, even the allies of India will suffer. I keep telling again and again that Imran Khan is an asset, and the West needs to increase its efforts to free Imran Khan. इसके ज़रिए इस इंटरव्यू की क्राफ्टिंग की गई है। ये अल्फाज जनाब उनकी सिस्टर ने नहीं बोले, मगर हकीकत ये है कि ये अल्फाज बोले गए हैं क्योंकि इंडिया के जितने भी प्राइम टाइम चैनल हैं, जितने भी प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल हैं और प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, उन तमाम के अंदर और इवन के टॉप 10 न्यूज़पेपर्स के अंदर भी एक प्राइम स्टोरी की शक्ल में पेश किया गया। नाज़रीन, इसमें इमरान खान साहिबा की जो अलीमा खान साहिबा ने बात की है, दो इल्ज़ामात लगाए हैं। इसमें रेडिकल कहा है, हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को एक इस्लामिक शिद्दत पसंद करार दिया है। गोया उन्होंने क्लेम किया है कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब इस वक्त एक इस्लामिक शिद्दत पसंद की शक्ल में है, और दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब एक लिबरल शक्ल में हैं, लिबरल शख्सियत हैं। मगरब को, वेस्ट को उनकी मदद करनी चाहिए। वैसे हम आपको बताते चलें कि इस वक्त फील्ड मार्शल साहब की जो प्याली में तूफ़ान उठाया गया था कि उनका ओथ के हवाले से, वो उसकी तकरीबात भी जारी हैं। आज जुमे का दिन है और उसके साथ साथ बाकी तमाम मामला भी तय पा गए हैं और उनके हवाले से वो इस ओहदे पर भी विराजमान हो चुके हैं जिसका था इंतज़ार। मगर बात ये है कि अफसोस के साथ हमें एक बात करनी पड़ जाती है कि ऐसा इंटरव्यू देने की क्यों नौबत पेश आए। क्यों ऐसा होता है कि हिंदुस्तान मीडिया या किसी मीडिया पर जाकर हम वो बात करते हैं जो हमें करनी नहीं चाहिए। देखना चाहिए हमारे पीटीआई या सियासतदानों या तमाम उन लोगों को, या हिंदुस्तान या दीगर लोग भी हमारे मुल्क में आकर इसी अंदाज में इंटरव्यू देते हैं, यही बातें पेश करते हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी जो चीज़ है, अगर आप इमरान खान साहब को अलीमा खान साहिबा के मुताबिक अगर आप लिबरल करार देते हैं, तो वही इमरान खान साहब हैं जिनको तालिबान खान भी कहा गया उसामा बिन लादेन की वजह से। तालिबान फेवर हिकमत अमली की वजह से आज भी वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं, जबकि गुज़श्ता दिनों, ज़्यादा दूर की बात नहीं, 1-2-3 दिन पहले की बात है, आपने देखा कि हमले हो रहे हैं, रेंजर हेडक्वार्टर पर हमला है, हमारा एक एयर असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, उनको उनके ऑफिस में ही जलाकर शहीद कर दिया गया, और हमारे नौजवानों की शहादत है। अब तक 80,000 से ज़्यादा लोगों के पाकिस्तान में शहादत है या हलाकत है, सुसाइड बम्बिंग है, और इसके साथ साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन जो हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। और इवन के यूनाइटेड नेशन ने उसी टीटीपी को अपनी अंडरकास्ट लिस्ट के अंदर भी शामिल कर लिया है, जैसे मजीद ब्रिगेड, ये लोग भी उसमें शामिल हैं, उस तरह के लोग, ये BLA के। हम तमाम का जायज़ा नहीं लेंगे, मगर दूसरी तरफ खान साहब का कहना है इनसे गुफ्तगू की जाए। हालत और नौबत तो ये है कि नमक हराम तालिबान गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में बताया कि जॉइंट एक फोर्स बनाई जा रही है जिसमें उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, चीन है और पाकिस्तान है, सिर्फ़ और सिर्फ इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये अफ़गानिस्तान में हर दूसरे कदम के साथ मूवमेंट बदल रही है, और यहाँ खान साहब का अगर ये मौक़िफ़ है तो फिर लिबरलिज़म क्या है, वो फिर एक मुख्तलिफ़ किस्म की शक्ल है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है। फिर सवाल होगा कि अगर इमरान खान लिबरलिज़म के कायल हैं तो फिर रियासत मदीना किस तरह होगी। नाज़रीन, ये याद रखिएगा, रियासत मदीना आज ख़ुद एक लिबरल तस्वुर है।
کوئی بیکورڈ تصور نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ جس چیز کو یہ لبرلزم کہتے ہیں وہ لبرلزم کچھ اور ہے، وہ دور جدیدیت کے ساتھ شیطانیت بھی ہے، اس کے اندر عریانیت بھی ہے، اس میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ اگر اس انداز میں جائیں تو پھر ریاست مدینہ، اور وہ ریاست مدینہ جو اس کی بنیاد خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی، کیا اس طرز پر، اس فکر پر ہم یہ سب کر پائیں گے؟ پھر سوال کھڑا ہوتا ہے وہی القادر ٹرسٹ، پھر کس بنیاد پر وہ رحمۃ اللہ عالمین کمیٹی القادر ٹرسٹ بنایا گیا؟ سوالات کے آگے سوالات ہیں، تو لبرلزم تو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ تو آپ کس چیز کو شدت پسند کہہ رہی ہیں کہ وہ شدت پسند ہے؟ افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب حلقوں کے پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹرویو ان کا نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یلدا حکیم جو ہے یہ 1983 میں افغانی نژاد ہیں اور یہ امریکہ میں ہی پیدا ہوئی ہیں، لیکن زیادہ جھکاؤ ان کا انڈیا کی طرف ہوتا ہے، ہندوستان کی جانب ان کا زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے اپنی گفتگو میں، اپنے جتنے بھی ڈائلاگ اور ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ مگر ایک بات آپ زور پہ ذہن نشین رکھ لیجئے، اس اسکائی نیوز کا جو آنر ہیں، جو سی ای او ہیں، وہ اس کا نام برائن رابرٹس ہے، جو 54 ایئرز کے ہیں اور جو نسلاً امریکی یہودی ہیں۔ جی ہاں، نسلاً امریکی جیوز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ ایسوسیٹ کرتا ہے کام کاسٹ کے نام سے۔ کام کا لارجسٹ جو اس وقت انڈسٹری ہے، میڈیا اور ٹیلی کام کمپنی ہے کام کاسٹ، یہ اس کے انڈر کام کرتا ہے۔ یعنی گویا کہ آپ اندازہ لگائیے علیمہ خان صاحبہ، ان کی لبرل گفتگو، اور عاصم منیر کے بارے میں گفتگو، یلدا حکیم جو پرو اس وقت انڈین ہے، اور پھر وہ اسکائی نیوز اگین ایک جیوز کمپنی، پھر جیوز کمپنی ہے تو اگین مفادات، اور پھر وہ جیوز کہاں پہ جا کے ایسوسیٹ کرتے ہیں، کس انداز میں اپنے آپ کو لنکڈ ان کرتے ہیں، پھر وہی اسرائیل، یعنی کہاں سے جا کر کہاں بات کس انداز میں کنیکٹ ہوتی ہے، یہ ڈاٹ کنیکٹ آپ خود کیجئے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دوسری خبر، 8 دسمبر کو چکا جام ہے، اس وقت پہیا جام ہڑتال ہے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو اقدامات کے لیے ہیں اس حوالے سے، ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے، جو فائن کے حوالے سے، روڈز کے حوالے سے، اس کے خلاف کی جا رہی ہے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں، مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے کہ اتنے زیادہ فائنز کو کم کیا جائے اور سہولیات کو بڑھایا جائے، کوشش کی جائے معاملات کو آسان کیا جائے۔ بہرحال اس پر تو ہم بات کریں گے۔ پنجاب گورنمنٹ کا ایک اچھا اقدام آپ کو بتاتے چلیں، بسنت واپس آ چکی ہے، آنے والے دنوں میں اس کی تاریخ کا تعین بھی کیا جائے گا، اور 16 سال سے کم عمر بچوں کے اوپر پابندی ہے۔ ویسے تو پاکستان میں کوئی بھی اس وقت ایسی ٹی ہاؤس نہیں ہے، ایسا پارک نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے، ایسا کوئی محفل نہیں ہے جہاں پہ ذہنی کتھارسس ہو سکے۔ اچھی چیز ہے بسنت، مگر وہ دھاتی ڈور سب سے بڑا ایشو تھا جو آج سے 25 سال پہلے بھی تھا، آج بھی وہی المیہ ہوگا۔ اگر وہ اس کا کسی طرح سے ناطقہ بند کر دیا جائے تو کوئی مذائقہ اور کوئی برائی نہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا بہتر ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو سب سے بڑی ناظرین اس وقت پیش رفت ہے، وہ سابقہ ISI چیف جنرل ندیم انجم صاحب کی ہم بات کریں گے۔ جنرل ندیم انجم صاحب ایک بار پھر نیوز میں آ چکے ہیں، ان کو بنایا جا رہا ہے ڈیفنس فورسز کا ہیڈ، ان کو بنایا جا رہا ہے جناب صاحب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، جس کے اوپر زرداری صاحب نے بھی اتفاق کر لیا ہے، نواز شریف صاحب نے بھی کر لیا ہے۔ ڈیفینیٹلی اگر نواز شریف نے کر لیا ہے تو شہباز شریف صاحب ہوں اور دیگر حلقوں نے بھی کر لیا ہے۔ یعنی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے لیے یہ سب سے موضوع سمجھے جاتے ہیں، اور امکان غالب از یہ ہے کہ انہی کو لگایا جائے گا۔ اور دوسری طرف جو موجودہ DG ISI ہیں جناب عاصم صاحب، ان کو 4 سٹار جنرل کرنے کے بعد اس وقت جو جنرل عاصم منیر صاحب کا جو عہدہ کریٹ کیا گیا ہے، جو ڈیزگنیشن بنایا گیا ہے، ان کے ساتھ ایک ہی بلڈنگ کے اندر ان کو نیشنل اسٹریٹجی کمانڈ دی جائے گی، اس کے انڈر لایا جائے گا۔ اب تک کی خبر میں تو یہ صورتحال ہے، اگر اس میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہوئی تو آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتا دیں گے۔ دوسری طرف ہم بتاتے چلیں، پاکستان میں خیر سگالی کے اعتبار سے دیکھیں تو کرغستان کے صدر کی جو صادر صاحب ہیں وہ پاکستان آمد بھی ہوئی، ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا ہے اس حوالے سے، اور خیر سگالی کے جذبات، دو طرفہ جذبات کے حوالے سے اعادہ کیا گیا، بات کی گئی ہے، تعاون ہے، کوآپریشن ہے، ڈیفنس کوآپریشن ہو یا بزنس کوآپریشن ہو، کامرس ہو، اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ دونوں کنٹریز کے اندر اچھی بات ہے، اچھی خواہش ہے، اچھی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سعودی عرب کے ڈیفنس فورسز ایک جو ہیڈ ہیں فہد بن سعود، ان کی بھی آمد ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ بحرین کے بن عیسیٰ صاحب کی بھی آمد ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے ملاقات ہمارے اپنے پرائم منسٹر سے بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ملاقات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ تھی کہ گزشتہ دن
آج سے ایک دن قبل یعنی جمعرات کے دن یہاں پر ان کی آمد کے حوالے سے کہ کھاریاں، جی ہاں کھاریاں، جس کے نواح میں ایک بدر مرجان ایک ایریا ہے جو آرمی کا ہے، ISI کی کسٹوڈین ہے، پبی ایریا ہے، وہاں پر بھی ان کو پروٹوکول میں لایا گیا، لیا گیا، دیا گیا، وہاں پر بھی پہنچایا گیا۔ تو اس حوالے سے اچھا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، کبھی ایران ہے، کبھی تاجکستان ہے، کبھی مصر ہے، اردن ہے، سعودی عربیہ کے چیفز کی آمد ہے، یقیناً کچھ بڑا اور بہتر ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان آگے سے آگے رائز کرے گا۔ بات کا اختتام کرتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کی اس بات کے اوپر، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور پاکستان اب ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔